مرحبا ماہ رمضان، مرحبا ماہ رمضان۔ بصد خلوص بصد احترام کرتا ہوں، میرا اصول ہے کہ پہلے سلام کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خرد کو مائل پرواز کر رہا ہوں میں، جنون عشق کو ہمراز کر رہا ہوں میں، الہی میری عقیدت کی آبرو رکھنا، میں تیرے ہی نام سے آغاز کر رہا ہوں میں۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء وہدی ورحمۃ وبشریٰ للمسلمین۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمن بے سرو ساما مددے، قبلہ دی مددے کعبہ ایما مددے، بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، قادری یمنع رے غوث اعظم میں صنم، دمدہ شیخ احمد رضا خان قطب عالم میں صنم۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے، خوش روا عرش پر اڑتا ہے فریرہ تیرا، خوش روا عرش پر اڑتا ہے فریرہ تیرا۔ اور شاعر لکھتا ہے کہ زمین پہ ایک ہی عورت دکھائی دیتی ہے، زمین پہ ایک ہی عورت دکھائی دیتی ہے، بس ماں کی محبت دکھائی دیتی ہے۔ اے بوڑھی ماں تیرے چہرے کی لکیروں کی قسم، ہر ایک لکیر میں جنت دکھائی دیتی ہے، ہر ایک لکیر میں جنت دکھائی دیتی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، میں نے اللہ کے قرآن کی جس آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، آئیے اس کا ترجمہ بیان کرنے سے قبل نہیں بلکہ دو جہاں کے آفتاب، مدینے کے تاجدار، شہنشاہ ذی وقار، ہم غریبوں کے غم گسار، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بش، ٹوٹے دلوں کے سہارے، آمینہ کا دولارا، عبداللہ کا لخت جگر، احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں سبھی حضرات پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ، یعنی اور ہم نے تم پر یہ قرآن اتارا کہ ہر چیز کا روشن بیان ہے، اور ہدایت اور رحمت اور بشارت مسلمانوں کے لیے۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن مقدس نازل فرمایا ہے وہ اسی رمضان المقدس کے مہینے میں نازل فرمایا گیا۔ یہ قرآن وہ عظمت والی کتاب ہے۔ یہاں پر ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ انسان مر جاتا ہے، اس کا عزیز مر گیا یا کوئی گھر والا اور انتقال کر گیا تو اس کے سرہانے بیٹھ کر اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اللہ کے قرآن کو پڑھا کرتا ہے، مگر انسان اپنے دل میں یہ سوچتا ہے
کہ اگر میں مرنے والے کے قریب بیٹھ کر اگر قرآن مقدس کی تلاوت کروں گا تو رب تبارک و تعالیٰ اس کی نیکیوں میں اضافہ کرے گا، اور جب اس کو قبر میں اتار دیا جائے گا اور جب اس کی 3 روز کی فاتح ہوں گی، 10 روز کی فاتح ہوں گی، 20 روز کی فاتح ہوں گی، 40 روز کی فاتح ہوں گی، تو ہر دن میں 10ویں میں 30 میں 40ویں میں ہم قرآن مقدس کی تلاوت کریں گے اپنے مرحومین کے لیے، تاکہ رب تبارک و تعالیٰ اسے جنت عطا فرما دے اور اس کے گناہوں کو بخش دے۔ یہاں پر ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے، انسان نے اپنی زندگی میں مرنوں کے قریب، مرنے والوں کے قریب بیٹھ کر اللہ کے قرآن کی تو تلاوت کی، مگر انسان نے جیتے جی اپنے یعنی کہ قرآن کی تلاوت نہیں کی۔ اگر انسان جیتے جی قرآن کی تلاوت کرتا تو میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد جب انسان کی تکلیف کو قرآن دور کر سکتا ہے، کیا جیتے جی انسان کی تکلیف کو قرآن کیا دور نہیں کر سکتا؟ مگر ہم قرآن سے بہت دور بھاگتے نظر آ رہے ہیں، قرآن سے بہت دور ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، جب یہ اللہ کا قرآن قبر کی تکلیفوں کو دور کر سکتا ہے تو یہی قرآن ہماری زندگیوں میں جو تکلیفیں آتی ہیں ان تکلیفوں بھی دور کر سکتا ہے، ان تکلیفوں کو بھی دور کر سکتا ہے۔ تو اپنی زندگی میں قرآن کو مرنے کے بعد قائم نہ کرو، بلکہ جیتے جی اپنے یعنی کہ قرآن مقدس کو قائم کرو۔ قرآن وہ عظمت کتاب ہے کہ جیتے جی بھی انسان کے کام آتی ہے اور مرنے کے بعد بھی انسان کے کامیاب آتی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، کسی شاعر نے کیا خوب لکھتا ہے کہ سوئی قسمت کو جگانا مصطفیٰ کا کام ہے، سوئی قسمت کو جگانا مصطفیٰ کا کام ہے، اور گنبد خضرا دکھانا مصطفیٰ کا کام ہے، گنبد خضرا دکھانا مصطفیٰ کا کام ہے۔ آپ تیاری نماز عصر کی کر لیجئے، شاعر کہتا ہے کہ آپ تیاری نماز عصر کی کر لیجئے، اے علی سورج بلانا مصطفیٰ کا کام ہے، اے علی سورج بلانا مصطفیٰ کا کام ہے۔ یہ شعر اس وقت کا شعر ہے یہ جب میرے نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت علی کی جانگ شریف پر اپنا سر مبارک رکھ کر سو رہے تھے، آرام کر رہے تھے۔ مفسرین اکرام بیان فرماتے ہیں کہ جیسے ہی حضور آرام کر رہے تھے حضرت علی کی جانگ شریف پر، تو کیا ہوتا ہے کہ ایسے آرام کرنے کے وقت میں عصر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے، عصر کا وقت قریب آتا ہے۔ جیسے ہی حضرت علی کو معلوم ہوا کہ اب عصر کا وقت قریب ہے، عصر کا نماز کا وقت ان قریب ہے، اگر میں حضور کو اٹھاتا ہوں تو حضور کی بے ادبی ہو جائے گی، حضور کی نیند میں خلل پڑ جائے گی، مگر مولا کائنات نے ایسا نہ کیا، بلکہ حضور سوتے رہے، حضرت علی کی نماز قضا ہوتی رہی، حضرت علی کی نماز قضا ہوتی رہی۔ جیسے ہی حضرت علی کی عصر کی نماز قضا ہوئی تو مولا کائنات کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، آنسو بہنے لگتے ہیں۔ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ مولا کائنات کے آنسوؤں سے اتنے آنسو نکلے کہ ان کی داڑھی کے بال بھیگ جاتے ہیں۔ جیسے ہی داڑھی کے بال بھیگے، آنسو جیسی داڑھی سے نکل کر نبی کے چہرے پر گرتے ہیں، نبی کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ دیکھیں اپنی زندگی میں مولا کائنات کی ایک وقت کی نماز قضا ہوئی تو اتنا رو رہے ہیں، اور ہماری زندگی میں کہاں نمازیں ہیں؟ اس دن مسجدوں میں سے پکارتا ہے آؤ لوگوں کامیابی کی طرف آؤ، آؤ کامیابی کی طرف آؤ، مگر کہاں ہم کو پتا ہے؟ نماز کی اہمیت کو نہیں پتا۔ ارے سیکھو مولا کائنات سے، عصر کی نماز قضا ہوئی تو اتنے آنسو بہائے، جب سے ایمان لائے زندگی میں ایک وقت کی نماز کو قضا نہیں کیا، جب نماز قضا ہوئی تو اتنے روئے کہ آنسو سے داڑھی کے بال بھیگ گئے، اور جیسے ہی داڑھی کے بال بھیگے میرے حضور آرام کر رہے ہیں، جانگ شریف پر سو رہے ہیں، اب آنسو داڑھی سے نکل کر نبی کے چہرے پر گرتے ہیں تو نبی کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ کہا اے علی یہ آنکھوں میں آنسو کس لیے ہیں؟ کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ حضور میری عصر کی نماز قضا ہو گئی، میری عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ دیکھیں اپنی نبی کی شان، جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کی شان دیکھو۔ علی سے کہا اے علی تمہاری عصر کی نماز قضا ہو گئی؟ اچھا ٹھیک ہے۔
حضور چاہتے تو کہتے جاؤ ادا کر لو، بعد میں بھی تو پڑھ سکتے ہیں عصر کی نماز، مگر نہیں، میرے حضور کو معلوم تھا کہ میرا علی وہ علی ہے جس کی زندگی میں ایک بھی نماز قضا نہیں ہے۔ تو اگر اس وقت اگر علی کی نماز قضا ہو گئی تو دنیا کو کہنے کا موقع مل جائے گا کہ حضرت علی کی بھی تو عصر کی نماز قضا ہوئی تھی۔ میرے نبی نے کہا اے علی جاؤ عصر کی نماز کی تیاری کرو۔ مولا کائنات اٹھے، اٹھنے کے بعد وضو کرنے کی طرف جاتے ہیں، وضو کرتے ہیں، میرے نبی نے سورج کو اشارہ کیا، یہاں تک کہ سورج ڈوب چکا تھا، مغرب کے قریب جا پہنچا تھا۔ میرے نبی نے جیسے ہی علی نے عصر کی نماز کی تیاری کی، وضو کر لیا، حضور نے کہا اے علی ٹھہرو، یعنی کہ حضور نے جیسے ہی سورج کی طرف کو دیکھا اور سورج کو اشارہ کیا، سورج سے کہتے ہیں اے سورج، یعنی کہ پلٹ کر اسی وقت آ جا جس وقت عصر کی نماز کا وقت ہوتا ہے۔ جیسے ہی میرے نبی نے سورج کو اشارہ کیا تھا، سورج پلٹ کر عصر کے وقت آ گیا تھا۔ اس وقت نبی نے ایسے ہی سورج کو اشارہ کیا، سورج پلٹ کر عصر کے وقت آ گیا اور مولا کائنات نے اپنی عصر کی نماز ادا کر لی۔ اپنے نبی کی شان یہاں پر معلوم ہوتی ہے کہ سورج کو پھیرنا، سورج کو بلانا ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ دنیا میں بہت سارے نبی آئے مگر کسی نبی کی اتنی طاقت نہیں کہ سورج کو واپس کر سکتا تھا، مگر ایک ہمارے نبی کی یہ شان ہے، یہ اللہ نے ہمارے نبی کو وہ مرتبہ دیا ہے کہ اگر میرے نبی اگر چاند کو یعنی کہ اشارہ کرے تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، سورج کو اشارہ کرے تو سورج پلٹ کر آ جاتا ہے۔ اسی کے تعلق سے شاعر نے کہا تھا اے علی، یعنی کہ عصر کی نماز کی تیاری کر لیجئے، سورج بلانا مصطفیٰ کا کام ہے۔ اور آج دنیا کا معاملہ کیا بن چکا ہے؟ دنیا کا معاملہ اگر نماز کی طرف بلاتے ہیں، نماز کی دعوت دیتے ہیں تو لوگ غفلتوں میں سوتے رہتے ہیں، اذان فجر کی ہوتی رہتی ہے، ہم سوتے رہتے ہیں۔ اسی کے تعلق سے شاعر نے کہا تھا یعنی کہ ساری دنیا سو رہی ہے کس قدر آرام سے، ساری دنیا سو رہی ہے کس قدر آرام سے، رات بھر آنسو بہانا مصطفیٰ کا کام ہے، رات بھر آنسو بہانا مصطفیٰ کا کام ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، حضرت علی کے اس قول سے کچھ سبق سیکھو۔ انہوں نے اپنی زندگی میں ایک بھی نماز قضا نہیں کی، نمازوں کو نہیں چھوڑا، تو ہم بھی ان کے ماننے والے ہیں، اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں جس نبی کا کلمہ حضرت علی پڑھتے تھے۔ تو ہمارا حق بھی یہ بنتا ہے کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں، نمازوں کو اپنی زندگی میں قائم رکھیں۔ جیسے ہم رمضان المقدس کے مہینے میں نماز کو پڑھا کرتے ہیں، نماز کو فرض سمجھتے ہیں، ایسے ہی اور دنوں میں ہم پر نماز فرض ہے، اور دنوں میں بھی اسی طریقے سے نماز ہمارے اوپر فرض ہے۔ یاد رکھ لینا، اگر تم نے زندگی میں جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز کو قضا کر دیا تو یاد رکھ لینا کہ تمہیں ایک وقت کی نماز چھوڑنے سے 70,000 سال تک جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ اس آگ کو تم پسند نہیں کر سکتے، گوارا نہیں کر سکتے، جھیل نہیں سکتے، تو کیوں نمازوں کو ترک کر رہے ہو، کیوں نمازوں کو چھوڑ رہے ہو؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اپنی زندگی میں نماز کو قائم کر لو، نماز پڑھ لو۔ یاد رکھ لینا، اگر تم نے نمازوں کو پڑھنا شروع کر دیا تو تمہاری زندگی بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اپنی زندگی میں نماز پڑھو۔ جو گناہ ہوئے ہیں، ابھی 2-3 دن باقی ہیں رمضان المقدس کے، ان دنوں میں اپنے گناہوں سے توبہ کرو تاکہ رب تبارک و تعالی اس رمضان المقدس کے مہینے کی برکت سے ہم سبھی کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دعوت اسلامی کی دعوت عرش و عام کر